میں ذکر کر رہا تھا منکرین حدیث کے بارے میں کہ جس طرح اور فتنے برِ صغیر میں کھڑے ہوئے، اسی طرح منکرین حدیث کا فتنہ بھی ہندوستان میں جو ہے برِ صغیر میں اس نے بھی اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کی، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ان 1500 سالوں میں کتنا کام ہوا، لوگوں نے کتنا محنتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی محنت ہوئی، حضرات صحابہ کرام کے دور میں کتنی محنت ہوئی، حضرات تابعین کرام کے دور میں کتنی محنت ہوئی۔ تو جس کام پر، جس فریضے پر اتنا محنت ہو چکی ہو، تو 15ویں صدی میں 1500 سال کے بعد کوئی بندہ کھڑا ہو کے اس حدیث کا انکار کر دے، جس حدیث کے تحفظ میں جوانوں کی جوانیاں لٹ گئیں، جس حدیث کے تحفظ میں لوگوں نے گھر بار چھوڑ دیے، جس حدیث کی نشر و اشاعت اور اس کو پھیلانے میں لوگوں نے اپنے کاروبار چھوڑ دیے، جس حدیث کے تحفظ میں لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، جس حدیث کے تحفظ میں لوگوں نے اپنی عیش و عشرت والی زندگی کو قربان کر دیا اور حدیث کا علم گلی گلی کوچے کوچے سے حاصل کیا اور پھر اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، تو اتنی محنت کے بعد آج 1500 سال کے بعد کوئی بندہ انکار حدیث کرے اور اس کا خیال یہ ہو کہ میرا یہ فتنہ مضبوط ہو جائے گا، تو یاد رکھیں جب تک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے روحانی فرزند اس دنیا میں موجود ہیں تو اس فتنے کا کھل کر مقابلہ کریں گے۔ آپ کو کیا پتہ کہ حضرات تابعین کرام میں سے، تبع تابعین میں سے حدیث کے مختلف علوم پر کتنا محنت ہوئی، علم جرح و تعدیل پر کتنا محنت ہوئی، علم علل الحدیث پر کتنا محنت ہوئی اور علم تخریج الاحادیث پر کتنا محنت ہوئی۔ علماء کرام نے تو علم حدیث کے ایک ایک گوشے کو، ایک ایک شعبے کو لے کر اس پر اتنا کتابیں لکھ دیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ ایک عام آدمی جب دورہ حدیث کر کے عالم بنتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حدیث پر آگے ابھی کتنا کام میں نے کرنا ہے، کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ان کو میں نے پڑھنا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کتنا احتیاط کی حدیث کو بیان کرنے میں، محفوظ کرنے میں، آگے پہنچانے میں، سننے میں، کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں صحابہ کرام تمام کے تمام عادل ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی من گھڑت حدیث بیان نہیں کریں گے، لیکن امت کو سکھانے کے لیے ایسا کئی بار ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے اگر کسی صحابی نے حدیث بیان کی تو انہوں نے اس صحابی کو کہا کہ آپ کے ساتھ یہ حدیث سننے والا آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے اس کو بھی بلوایا، تو اس طرح حدیث کی سند کو پکا کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی علماء کرام لکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی جب ان کے سامنے کسی ایک صحابی نے حدیث بیان کی تو انہوں نے بھی اس صحابی سے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ اس حدیث کو سننے والا دوسرا کون سا صحابی ہے، ان کو بھی بلا کر لائیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے، اگرچہ ان کو ایک دوسرے پر اعتماد تھا، لیکن امت کو یہ بات سکھلانے کے لیے کہ کس طرح ان حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، کس طرح حدیث کو محفوظ کیا جاتا ہے اور کس طرح حدیث کی سند پر بحث کی جاتی ہے۔ اگر صحابہ کرام اس دور میں یہ احتیاط نہ کرتے تو آج شاید ہر کوئی کھڑا ہو کے حدیثیں بیان کرنے لگ جاتا۔ تو اسی طرح محدثین حضرات نے بھی حدیث لینے میں ہر آدمی سے حدیث نہیں لی انہوں نے، بلکہ جس آدمی سے حدیث لی اور جس کی بات پر اعتماد کیا تو اچھی طرح اس کے حالات معلوم کیے، اچھی طرح اس کے حالات جو ہے لکھے، پھر اس سے حدیث لی اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور پھر اس حدیث کو اپنی کتابوں میں درج کیا۔ حتیٰ کہ ایک انگریز مورخ جو ہے اس نے اعتراف کیا جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے کے لینے کے اصول پڑھے،
اور راویوں کی تعداد کو دیکھا کہ ایک ایسی شخصیت دنیا میں اس سے بڑی عظمت والی کون سی شخصیت ہو سکتی ہے کہ جس کی باتوں پر، جس کی حدیثوں پر اتنے لوگوں نے کام کیا. تو ان کی تعداد تو معلوم نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے کتنا کام کیا، کتنی کتابیں لکھیں، لیکن راویان حدیث جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کی تعداد 6 لاکھ ہے. 6 لاکھ راوی ہیں. ان کے اوپر پھر علماء نے ان 6 لاکھ راویوں کے میں سے ہر راوی کے علیحدہ علیحدہ حالات معلوم کیے، اس پر بحث کی. تو اتنا احتیاط کے ساتھ، اتنا محنت کے ساتھ جب کام ہوا حدیث پر، تو انگریز مورخ حیران ہو گیا کہ کسی نبی، جملہ نبیوں میں سے کسی نبی کی امت نے بھی اپنے نبی کی حدیثوں پر، اپنے نبی کی گفتگو پر اتنا تحقیق اور اتنا کام اور اتنا محنت مشقت نہیں کی جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اپنے نبی کی حدیثوں پر محنت کی ہے اور کام کیا ہے. تو 6 لاکھ تو ان راویوں کی تعداد ہے جنہوں نے حدیث بیان کی، اور پھر ان کے حالات کتابوں میں جمع ہوئے، ان کے نام، ان کی ولدیت، ان کے علاقے، ان کی کنیت، تو وہ جمع ہوئے. تو اب جن لوگوں نے ان کو جمع کیا، جن لوگوں نے ان پر محنت کی، ان کی تعداد کتنا ہوگی؟ اسی کو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ شاید آپ اس دنیا سے گئے تو آپ کا ذکر بھی ختم ہو گیا. حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف فرما گئے تو آپ کا ذکر بلند ہی ہوتا گیا. صحابہ کرام میں آپ کا ذکر، تابعین میں آپ کا ذکر، تبع تابعین میں آپ کا ذکر، اور پھر بعد میں محدثین میں آپ کا ذکر، فقہاء کرام کی زبانوں پر آپ کا ذکر، مفسرین کی زبانوں پر آپ کا ذکر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر دور میں بلند ہی کیا ہے. تو محدثین کتنا احتیاط کے ساتھ حدیث لیتے تھے. علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا کہ علامہ ابن واقدی جو کہ بہت بڑے سیرت نگار تھے، جنہوں نے سیرت پر بہت مطالعہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بڑے علاقوں کا چکر لگایا. 30 سال کی محنت کر کے انہوں نے کتاب المغازی لکھی 3 جلدوں میں، جو کہ سیرت کے اوپر بڑی بہترین کتاب ہے. لیکن ان سے ایک کام یہ ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور غزوہ بدر کے حالات تھوڑے مجمل طریقے سے بیان کر دیے. تو محدثین نے جب دیکھا کہ ایک آدمی یہ مجمل طریقے سے بیان کیوں کر رہا ہے، ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ بیان کیوں نہیں کرتا، جب ہر چیز شروع سے علیحدہ علیحدہ بیان ہوتی چلی آ رہی ہے علیحدہ علیحدہ سند کے ساتھ، اس نے اکٹھے کیوں بیان کر دیا. تو اسی وجہ سے علامہ ابن واقدی جیسے بہت بڑے سیرت نگار سے بھی انہوں نے حدیث نہیں لی. تو جب اس سے حدیث نہیں لی تو علامہ ابن واقدی کے شاگرد علامہ ابن سعد، جنہوں نے طبقات ابن سعد لکھی، تو علماء کرام نے ان سے بھی حدیث نہیں لی، اس وجہ سے کہ یہ علامہ ابن واقدی کے شاگرد ہیں. تو کتنی بڑی احتیاط محدثین کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی قبور کو منور فرمائے کہ جنہوں نے اتنا سخت محنت کر کے ذخیرہ حدیث کو ہمارے دور تک منتقل کیا اور مختلف طریقوں سے حدیث کے اوپر کتابیں لکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کتابوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کل کے دور میں جتنے فتنے کھڑے ہوئے ہیں حدیث کے اوپر، حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف، فقہ کے خلاف، اللہ تبارک و تعالی ان تمام فتنوں کو نیست و نابود فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.